بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 74 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سبق کا تعلق گزشتہ درس سے ہے۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ احکام شرع میں استعارہ دو طریقوں سے رائج ہے۔ نمبر 1، علت اور معلول کے درمیان اتصال کی وجہ سے استعارہ اور مجاز۔ نمبر 2، سبب اور حکم کے درمیان اتصال کی وجہ سے استعارہ اور مجاز۔ عزیز طلبہ، علت اور معلول یعنی حکم کے درمیان استعارہ جانبین سے چلتا ہے، دونوں طرف سے چلتا ہے۔ علت بول کر معلول اور حکم مراد لے سکتے ہیں، اور معلول و حکم بول کر علت مراد لے سکتے ہیں۔ دلیل اور وجہ گزشتہ درس نمبر 73 میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ علت بول کر معلول اور حکم مراد لے سکتے ہیں، اور حکم بول کر علت مراد لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال صاحب کتاب نے یہ بیان کی تھی کہ کوئی شخص یہ کہے ان ملکت عبدا فہو حر، اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ غلام آزاد۔ چنانچہ کہنے والا شخص آدھے غلام کا مالک بنا خرید کر، یا اس طریقے پر کہ اس کو کسی نے آدھا غلام ہدیہ کر دیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور غلاموں کا رواج تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرف میں مالک ہونے سے مراد ہوتا ہے پورے غلام کا مالک ہونا، اور یہ آدھے غلام کا مالک ہوا، مکمل غلام کا مالک نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ، اس شخص نے قسم کھانے والے نے، کہنے والے نے، وہ آدھا غلام تیسرے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ پھر 10-15 دن کے بعد کہنے والا شخص، قسم کھانے والا شخص دوسرے آدھے غلام کا مالک ہوا، تو یہ دوسرا آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرف میں اس کو مالک ہونا نہیں کہتے، کیونکہ پورا غلام اس کی ملکیت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوا۔ اگر پورا غلام اس کی ملکیت میں ایک ساتھ ایک وقت میں آ جاتا تو وہ غلام آزاد ہو جاتا، کیونکہ عرف میں اس کو مالک ہونا کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی ان ملکت عبدا کہے تو آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں کوئی غلام خریدوں تو وہ آزاد ہے، تو چونکہ عرف عام میں کسی غلام کے خریدنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پورا غلام اس کی ملکیت میں ایک ساتھ موجود ہو، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ پورے غلام کو اس نے خرید لیا ہو، گرچہ متفرق طور پر ہی صحیح۔ لہٰذا اس شخص نے آدھے غلام کو خریدا اور بیچ دیا، پھر دوسرے آدھے غلام کو خریدا، تو عزیز طلبہ، دوسرا آدھا غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ پورے غلام کا خریدنا پایا گیا، اور دوسرے آدھے میں صرف نصف آخر ہی صرف آزاد ہوگا، اور نصف آخر ہی صرف آزاد ہوگا، یعنی دوسرا آدھا ہی صرف آزاد ہوگا، کیونکہ پہلا آدھا غلام تو اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، لہذا وہ اس کو آزاد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان اشتریت عبدا کہنے کی صورت میں آدھا غلام آزاد ہوگا، اور ان ملکت عبدا کہنے کی صورت میں آدھا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، دوبارہ آپ کو یہ بات یاد رکھنا کہ شیرہ علت ہے، خریدنا علت ہے، اور مالک ہونا حکم اور معلول ہے۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر۔
ولو انا بالملک الشراء او بالشراء الملک صحت نیته بطریق المجاز لان الشراء علة الملک والملک حکمه فامت الاستعارة بین العلة والمعلول من الطرفین الا انه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة۔ عزیز طلبہ، ولو انا بالملک الشراء او بالشراء الملک سے مصنف رحمہ اللہ نے اوپر والی مثال کو جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اس مثال کو اصول پر منطبق کر کے بتلایا ہے کہ شراء ملک کے لیے علت ہے اور ملک شراء کا حکم ہے۔ کہنے والا اگر اشتریت کہہ کر ملکت مراد لے تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس نے علت بول کر حکم مراد لیا ہے، اور ملکت کہہ کر اشتریت مراد لے تو مجاز کے طور پر یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس نے حکم بول کر علت مراد لی ہے۔ علت اور حکم میں مجاز دونوں طرف سے صحیح ہوتا ہے۔ الا انہ فیما یکون تخفیفا، یہاں سے صاحب کتاب مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صورت جس میں کہنے والے کا فائدہ ہو، لیکن وہ صورت جس میں کہنے والے کا فائدہ ہو تو خاص طور پر قاضی اپنے فیصلے میں اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ ان اشتریت عبدا فہو حر کہہ کر ملکت مراد لے، اس میں کہنے والے کا فائدہ ہے، قائل کا فائدہ ہے کہ ملک مراد ہونے کی صورت میں دوسرا آدھا آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ملک میں پورا غلام جمع نہیں ہوا۔ اور اگر اشتریتو سے ظاہراً خریدنا شراء ہی مراد ہوتا تو دوسرا آدھا آزاد ہو جاتا کیونکہ پورے غلام کا شراء خریدنا پایا گیا۔ تو ان اشتریتو عبدن کہہ کر وہ ملک کی نیت کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے غلام کو آزادی سے بچانا چاہتا ہے اور یہ اس کا فائدہ ہے، اور اس فائدے کی وجہ سے اس کی نیت میں تہمت ہے، تو اس تہمت کی وجہ سے قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ کہنے والے کی تصدیق دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ تو کی جائیں گی، اس لیے کہ اس نے علت شراء بول کر حکم ملک مراد لیا ہے، اور علت و حکم کا استعارہ دونوں طرف سے صحیح ہوتا ہے، لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کے حق میں تہمت موجود ہے، اور وہ تہمت یہ ہے کہ یہ آدمی ان اشتریتو سے ملک اس لیے مراد لیتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے آدھے غلام کو آزادی سے بچانا چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، عبارت کا ترجمہ دیکھیے، ولو انا، اور اگر کہنے والا ان اشتریتو عبدن یا ان ملکتو عبدن کہنے والا اگر ملک سے شراء مراد لے یا شراء سے ملک مراد لے تو اس کی نیت بطریق مجاز صحیح ہوگی، اس لیے کہ خریدنا علت الملک مالک ہونے کی علت ہے، اور والملک حکمہ اور مالک ہونا خریدنے کا حکم ہے۔ فامت الاستعارۃ بین العلت والمعلول، تو استعارہ علت اور معلول دونوں طرف سے عام ہوگا۔ الا انہ، مگر لیکن اس صورت میں، فیما لیکن اس صورت میں جس میں یکون تخفیفاً تخفیف ہو قائل کے حق میں، لیکن جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہو تو لا یصدق فی حق القضاء خاصتاً، خاص طور پر فی حق القضاء قاضی کے فیصلہ کرنے کے حق میں لا یصدق کہنے والے کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔
لیمانت تہمتی تہمت کے معنی کی وجہ سے، لا لعدم صحت الاستعارہ نہ کہ اس وجہ سے کہ استعارہ صحیح نہیں ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ استعارہ صحیح نہیں ہے، الا انہ لیکن اس صورت میں جس میں قائل کے حق میں کہنے والے کے حق میں تخفیف ہو، تو خاص طور پر قاضی کے فیصلہ کرنے کے حق میں کہنے والے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لیمانت تہمتی تہمت کے معنی کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ صحیح نہیں ہے، بلکہ استعارہ یہاں بھی صحیح ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے یہ بات بتلائی گئی کہ مصنف رحمہ اللہ نے اوپر والی مثال کو اصول پر منطبق کر کے بتلایا ہے کہ چونکہ علت اور معلول کے مابین طرفین سے استعارہ درست ہے، تو اگر ملکتو معلول بول کر اشتریتو علت مراد لیا، یا اشتریتو علت بول کر ملکتو معلول مراد لیا، تو بطریق مجاز اس کی نیت صحیح اور درست ہوگی، کیونکہ شراء خریدنا مالک ہونے کی علت ہے اور مالک ہونا اس کا حکم اور معلول ہے۔ اور آپ نے پڑھ لیا ہے کہ علت اور معلول میں طرفین سے استعارہ عام ہوتا ہے، مگر جس شکل میں قائل کے حق میں کچھ تخفیف اور فائدہ ہو تو دیانتاً تو تصدیق ہوگی، اللہ اور اس کے درمیان تو تصدیق ہوگی، مگر قاضی کے یہاں فیصلے کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو۔ مثلا اشتریت بول کر ملکت مراد لیتا ہے تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی تہمت کی وجہ سے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ استعارہ صحیح نہیں ہے، بلکہ استعارہ تو اس جگہ بھی صحیح ہے، علت بول کر معلول مراد لے سکتا ہے، مگر خرابی یہی ہے کہ اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے، کیونکہ اشتریت بولنے کی شکل میں غلام کے دوسرے آدے کی آزادی ضروری ہے، جبکہ ملکتو بولنے کی شکل میں غلام کے دوسرے آدے کی آزادی ثابت نہ ہوگی، اور اس کی وجہ گزر چکی ہے کہ ملکتو بولنے کی شکل میں عرف عام میں پورا غلام ایک وقت میں اس کی ملکیت میں موجود ہونا مراد ہوتا ہے، جبکہ اشتریت میں یہ شرط نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی نے اشتریت بولا اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں نے تو علت بول کر معلول مراد لیا ہے، یعنی میں نے اپنے کلام اشتریت سے ملکت مراد لیا ہے، تو اگرچہ استعارہ اب بھی درست ہے، مگر تہمت کی وجہ سے قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی، اور قاضی یہی حکم دے گا کہ غلام کا دوسرا آدھا حصہ آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ اشتریت عبداً فہو حر کا یہی تقاضا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ ترجمہ ہم اور کر لیتے ہیں، دیکھیے۔ ولو انا بالملکی، اگر کہنے والے نے ملک سے شرا مراد لیا یا شرا سے ملک مراد لیا تو اس کی نیت بطریق مجاز صحیح ہوگی، اس لیے کہ خریدنا مالک ہونے کی علت ہے اور مالک ہونا اس کا حکم ہے، تو استعارہ علت اور معلول دونوں طرف سے عام ہوگا، الا انہ مگر جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہو، لیکن جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہو، کہنے والے کے حق میں تخفیف ہو، تو لا یصدق فی حق القضاء، لیکن جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہو تو لیمانت تہمتی تہمت کی وجہ سے بطور خاص فیصلے کے سلسلے میں کہنے والے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لا لعدم صحت الاستعارہ، نہ کہ استعارہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ استعارہ تو طرفین سے صحیح ہے، مگر
تہمت کی وجہ سے قاضی اس نیت کا اعتبار نہیں کرے گا کہ واقعتاً اس نے ان اشتریت عبدا فہو حر بول کر ان ملکت عبدا فہو حر ہی کی نیت کی ہے، کیونکہ اس صورت میں غلام آزاد نہ ہونا اس کے حق میں تکفیف اور فائدے کی بات ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔